اور اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالیشان ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو در حقیقت وہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وہی اس چیز کا بنانے والا ہے، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی دعوے کی دلیل ہے، یعنی اسی الحمدللہ کی جو دعویٰ ہے اسی دعوے کی دلیل ہے تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پالنہار ہے۔ اور لفظ استعمال فرمایا عالمین، تمام جہانوں کا۔ اس کائنات میں جتنے جہان پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہاں، جناتوں کا جہاں، جانوروں کا جہاں، آسمانوں کا جہاں، چاند ستاروں کا جہاں، بادلوں اور پہاڑوں کا جہاں، سمندروں اور دریاؤں کا جہاں، جتنے جہاں کائنات میں پائے جاتے ہیں ان سب کا پروردگار ہے، ان سب کا پالنے والا ہے۔ جہاں کے معنی دنیا۔ اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی بظاہر تعریف نہیں کی جاتی، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جس کی تعریف کی جا سکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کام قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہوا؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نہیں، جن کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جن کے بارے میں دل میں خیالات اور اعتراضات اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا جواب بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تم کسی واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہو، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تو تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو، اور اس چھوٹی سی محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ ناگوار ہے، یہ اچھی نہیں، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے۔ یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل میں رہ کر سوچتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ کس لمحے کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے اور کون سا کام مصلحت کے مطابق نہیں ہے۔ تمہاری چھوٹی سی عقل میں اس کی مصلحت نہیں آ سکتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک بچہ ہے، اس بچے کے کوئی پھوڑا نکل آیا ہے اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے اس پھوڑے کو نکال رہا ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تم اس کے چیخنے اور پکارنے کو دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بچہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے اوپر
چیر پھاڑ کر رہا ہے، لیکن اگر ذرا سی عقل سے کام لوگے تو پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہی اس کے حق میں مفید ہے، اس کی خیر خواہی کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے وہی جانتا ہے کہ کس لمحے کون سی بات اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے۔ وہ رب العالمین ہے لہٰذا جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کائنات کی چھپی ہوئی مصلحتوں کو کسی اللہ والے پر ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بچوں کا عجیب و غریب واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کی